ٹو مائی یوٹیوب چینل لا ود اسد۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آرٹیکل 21 اینڈ 22۔ آرٹیکل 1 اور 22 میں آپ کو سیف گارڈز دیے گئے ہیں، یعنی تحفظ دیا گیا ہے جو آپ کے مذہبی حوالے سے ہیں۔ تو آئیے آرٹیکل 21 اور 22 کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ آرٹیکل 21 سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پارٹیکولر ریلیجن، یعنی آرٹیکل 21 کے تحت آپ کو تحفظ دیا گیا ہے کہ آپ پر کوئی بھی ایسا ٹیکس لاگو نہیں کیا جا سکتا جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ کسی دوسرے مذہب کو کیا کرے گا، مینیج کرنے کے لیے یا اس کی پروپیگیشن کرنے کے لیے یا اس کے مینٹیننس کے لیے ٹیکس لاگو نہیں کیا جا سکتا آپ پر، یعنی آپ کو ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا پروسیگ جو ہے وہ کسی دوسرے مذہب پر خرچ کیا جا رہا ہو۔ No person shall be compelled to pay any special tax, the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own، یعنی کسی بھی پرسن کو اسپیشل ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو تحفظ دیا گیا ہے آرٹیکل 21 کے اندر کہ کسی بھی بندے پر اسپیشل ٹیکس لاگو نہیں کیا جائے گا جس کے جو پروسیڈز ہیں اس ٹیکس کے وہ کہاں پر خرچ ہوں گے، کسی بھی ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کی اشاعت کے لیے، پروپوگیشن کے لیے یا اس کی مینٹیننس کے لیے، ادر دین ہز اون، یعنی اس کے اپنے مذہب کے حوالے سے ہٹ کر، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس پہ اسپیشل ٹیکس لاگو کیا جا سکتا ہے فار دا پروپوگیشن اینڈ مینٹیننس آف اسلام، اور اگر کوئی ہندو ہے یا کرسچین ہے اس کو اپنے مذہب کے حوالے سے اسپیشل ٹیکس لاگو کیے جا سکتے ہیں اپنی مذہب کے پروپوگیشن کے لیے یا مینٹیننس کے لیے، لیکن آپ کسی بھی مسلمان پر ٹیکس لاگو نہیں کر سکتے کہ اس ٹیکس کی جو پروسیڈز ہیں وہ کسی جو ہیں وہ اور مذہب کے اوپر خرچ ہوں، یا اسی طرح جو کرسچینز ہیں یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا جو ہندوز رہتے ہیں یا جو سکھس رہتے ہیں ان پر آپ کوئی بھی اسپیشل ٹیکس نہیں لگائیں گے جس کے پروسیڈ جو ہیں وہ مسلمانوں کے مذہب کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، یعنی اسلام، ان پہ کوئی آپ ایسا ٹیکس نہیں لگائیں گے جو اسلام کے اشاعت یا اس کو جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے خرچ کیا جانا ہو، یعنی یہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے آرٹیکل 21 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آرٹیکل 22 سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان ریسپیکٹ آف ریلیجن، یعنی ریلیجنز کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے جو تحفظ دیا گیا ہے آپ کو، جو آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو آپ کو مذہب کے حوالے سے تحفظ دیا گیا ہے وہ آرٹیکل 22 بتا رہا ہے۔ Clause 1 No person attending any educational institutions shall be required to receive religious instructions or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own، یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی تعلیمی ادارے میں اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کلاس 1 کے مطابق آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی ریلیجیس انسٹرکشنز حاصل کرے یا ریلیجیس انسٹرکشنز لے یا آپ کی جو ہے وہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرے، کسی بھی مذہبی سیرمنی میں شرکت کرے ادر دین ہز اون، یعنی اس کو اس کے مذہب سے ہٹ کر کسی بھی مذہب کی تعلیمات حاصل کرنے یا اس تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کی جو ہیں وہ کسی بھی سیرمنی میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ادر دین ہز اون ریلیجن، یعنی اگر اس کا اپنا مذہب ہے اور اس کو اپنے ریلیجیس جو ہیں وہ سیرمنی یا ریلیجیس ورشپ یا ریلیجیس انسٹرکشنز دی جاتی ہیں تو وہ آرٹیکل 22 کلاس 1 اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہی، اس کے اپنے مذہب سے ہٹ کر آپ اس کو ریلیجیس انسٹرکشنز نہیں دے سکتے یا اس کو مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کریں گے یا اس کو جو ہے وہ کسی بھی مذہبی جو سیریمنی ہے اس میں شرکت کرنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ کلاس 2 In respect of any religious institutions, there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation۔ کلاس 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہے، مسجد ہے
گرجا گھر ہے، آپ کا مندر ہے، تو اس کو جو ہے وہ ٹیکسیشن میں جو ہے وہ رعایت یا ڈسکریمنیشن نہیں برتی جائے گی، یعنی جو ٹیکسیشن ان سے لی جائے گی جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب سے ایکولی لی جائے گی. آپ کسی بھی مذہب کو جو ہے وہ کنسیشن یا ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. Clause 3. Subject to law, no religious community or denomination shall be prevented from providing religious instructions for pupils of that community or denomination in any educational institutions maintained wholly by that community or denomination. کلاس 3 کے اے میں پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی خاص مذہبی گروہ یا مذہبی طبقہ اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو مذہبی تعلیمات دینا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو آپ جو ہے وہ پریونٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لوگوں کو تعلیمات نہ دے سکے. یعنی کوئی بھی اگر مذہبی گروہ یا مذہبی طبقہ یا فرقہ اپنا کوئی بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز بناتا ہے اور اس میں وہ اپنے لوگوں کو کیا کر رہا ہے، ریلیجیسلی ایجوکیٹ کر رہا ہے، اپنی مذہبی تعلیمات دے رہا ہے اپنے پیپلز کو، یعنی اس دین کے سیکھنے والے لوگوں کو، تو اس کو جو ہے وہ یہ آپ اسٹیٹ پریونٹ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی مذہبی تعلیمات اپنے لوگوں کو نہ دے. بی پیراگراف. No citizen shall be denied admission to any educational institutions receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste or place of birth. بی میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی شہری کا یہ حق کہ وہ کسی بھی جو ہے وہ تعلیمی ادارے میں اس کو ایڈمیشن ڈینائی نہیں کر سکتے کسی کی بھی بیس پر. بی میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی اگر شخص ہے تو وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے یا اس بیس پہ اس کو ایڈمیشن دینے پہ انکار نہیں کر سکتے وہ کسی خاص نسل سے بلونگ کرتا ہے یا کسی خاص مذہب سے یا کسی خاص ذات سے یا اس کا جو پلیس آف برتھ ہے کسی بیک ورڈ ایریا میں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے یا ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا ان بیسس پر کہ وہ کسی خاص ریلیجن، کسی خاص کاسٹ یا کسی خاص ریس سے یا کسی خاص جگہ سے پلیس آف برتھ سے بلونگ کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیں اس کا رائٹ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. Clause 4. Nothing in this article shall prevent any public authority from making provisions for the advancement of any socially or educationally backward class of citizens. Clause 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو ہیں وہ کوئی بھی پبلک اتھارٹی کیا کرنا چاہتی ہے، کوئی خاص پروویژنز بنانا چاہتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اکنامیکلی یا سوشلی بیک ورڈ کلاس سے یا پسماندہ علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کی بہتری کے لیے اگر اسٹیٹ یا کوئی بھی پبلک اتھارٹی کوئی خاص پروویژنز بناتی ہے یا کوئی ایسا قانون بناتی ہے جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے تو اس سے جو ہے یہ افیکٹ نہیں ہوں گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے. آپ کی پبلک اتھارٹیز یا جو آپ کی اسٹیٹ ہیں وہ کسی بھی بیک ورڈ کلاس کے لیے اس کو سوشلی اور اکنامیکلی مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی پالیسیز وغیرہ بنا سکتی ہیں جو ان کو جو ہے وہ فلاح اور بہتری کے لیے ہوں. دیٹس آل. یہ تھا ہمارا آرٹیکل 21 اینڈ 22 جس میں آپ کے سیف گارڈ یعنی جو مذہبی حوالے سے تحفظ دیے گئے ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اس آرٹیکل کی. اگر کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.